اچھے اور برے شاعر کا فرق کیا ہے؟ ریاض اور مسلسل ریاض۔ خشک ڈیروں تنے شاعر کا لہو ہوتا ہے تب نظر آتی ہے ایک مصرع ترک کی صورت ریاضت ہماری سیاست میں نام کو نہیں۔ ایک کے بعد دوسرے حکمران کو بچھاڑنے سے ہم نے کیا حاصل کیا کہ عمران خان کی برطرفی سے جیت لیں گے؟ 1988 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت داندلی سے قائم نہ ہوئی تھی، اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے ساتھ تھی۔ پنجاب میں ان کی حکومت خفیہ ایجنسیوں کی مدد سے برسر اقتدار آئی۔ 1990 میں بے نظیر کو چلتا کیا اور جشن منایا گیا۔ نواز شریف سے 1993 میں غلام اسحاق خان اس سے کہیں زیادہ ناراض تھے جتنے کہ 1990 میں پیپلز پارٹی سے۔ جلال حیدر زیدی صدر کے قابل اعتماد رفقا میں سے ایک تھے۔ انہی دنوں ایک بار انہوں نے کہا کہ یہ وہ خان صاحب نہیں جنہیں ہمیشہ سے ہم جانتے تھے، اب وہ بات سنتے ہی نہیں۔ پرنسپل سیکرٹری فضل الرحمان کا تاثر بھی کم و بیش یہی تھا۔ صدر صاحب اب کان بڑھنے والوں میں گرے تھے۔ ایک دن پیغام ملا کہ وہ ناچیز سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ لاہور سے اسلام آباد پہنچا، ملٹری سیکرٹری کو فون کیا، دن با دن گزرتے گئے۔ ان بریگیڈیئر صاحب کو یاد دہانی کرائی تو وہ تلخی سے پیش آئے۔ اس کے سوا کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ اپنے پسندیدہ لوگوں کے سوا وہ صدر سے کسی کی ملاقات نہیں چاہتے۔ چند ہفتے بعد یہ راز کھلا کہ وہ نواز شریف کے ساتھ تھے۔ اسلام آباد میں ایک عدد پلاٹ ان کی خدمت میں پیش کیا جا چکا تھا۔ محلاتی سازشوں کا انداز یہی ہوتا ہے۔ 1996 میں بے نظیر ایک بار پھر برطرف کر دی گئیں۔ نواز شریف نے ایک بار پھر اقتدار سنبھالا۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے تختہ الٹ دیا اور 9 برس تک کورس لمن الملک بجاتے رہے۔ تا ان کا امریکی کاوشوں سے برطانیہ نے میثاق جمہوریت کا ڈول ڈالا۔ 1990 کی دہائی کو بعض دانشور ضائع ہو جانے والا اشرا لوسٹ ڈیکیڈ کہتے ہیں۔ قرضوں میں اضافہ ہوتا رہا، امریکی رسوخ بڑھتا گیا، افغانستان میں خانہ جنگی کی بطن میں طالبان ابھر آئے۔ باقی تاریخ ہے۔ ایک بار پھر یہ 1990 کی دہائی سے مماثلت رکھنے والا میوں سال ہے۔ اس میں دو آرا نہیں کہ عمران خان ناکام ہیں، وجوہات آشکار ہیں۔ جس تبدیلی کی ان سے امید باندھی گئی تھی اس کا اشر اشیر بھی برپا نہ ہو سکا۔ حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب نے اسی وقت نظام زر و ظلم سے سمجھوتا کر لیا تھا کرپٹ سیاستدانوں کے لیے جب پی ٹی آئی کے دروازے چوپٹ کھول دیے تھے۔ 30 اکتوبر 2011 میں لاہور کے جلسہ عام کے بعد توقع یہ تھی کہ زیادہ نہیں تو کم از کم نصف یا ایک تہائی ٹکٹیں وہ درمیانے طبقے سے ابھرنے والے امیدواروں کو دیں گے۔ بالکل برعکس کرم خوردہ لیڈروں کو ترجیح دی۔ 2014 کا دھرنا ناکام ہونے کے بعد ہمت تو وہ ہار چکے تھے۔ 2013 میں تمام اندازے یہ تھے کہ وہ 80 سے 90 نشستیں جیت لیں گے، لیکن صرف 34 لے سکے، اس لیے کہ ٹکٹوں کے اجرا کا کوئی نظام قائم نہ کر سکے۔ اب اقتدار کے لیے بدترین راہ چنی، پارٹی کی بجائے ٹکٹ عنایت کرنے کا اختیار دوسروں کو سونپ دیا۔ مہنگائی، کرپشن اور پہاڑ اسے ملکی اور غیر ملکی قرضوں پہ کھل کے خدا برہم تھی۔ چنانچہ فاش غلطیوں کے باوجود بالآخر وہ جیتے، جن میں پارٹی الیکشن کا بے وقت فیصلہ بھی شامل تھا۔ نہایت بے ڈھنگی سے جو بروئے کار آیا۔ 2013 اور 2018 دونوں انتخابات میں پارٹی کے ٹکٹ خریدے اور بیچے گئے۔ کاروبار حکومت چلانے کی تیاری تھی ہی نہیں۔ خاکسار سے شکایت یہ ہے کہ عمران خان کی قائدانہ صلاحیت کو اس نے بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ میں اس پر معافی مانگ چکا اور ایک بار پھر مانگتا ہوں۔ تان توڑنے والے مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ 2013 میں ٹکٹوں کی غیر منصفانہ تقسیم اور 2014 کے دھرنے کی میں نے ڈٹ کر مخالفت کی تھی۔ رویے میں کچھ نرمی اب بھی برقرار رکھی کہ شاید ملک کو لٹیروں سے نجات مل جائے، مگر اب میں ان کا حامی نہ تھا۔ ایک دن حبیب اکرم سے انہوں نے کہا، ہارون کو کیا ہوا؟ اس نے کہا، آپ دونوں بہتر جانتے ہیں۔ ایک آدھ ملاقات ہوئی تو وہ نالاں نظر آئے۔ کہا، تمہاری تنقید کے ہم عادی ہو چکے۔ عرض کیا کہ فردوس عاشق اوان ایسوں کی بجائے آپ کو فخر امام ایسے لیڈروں سے رابطہ کرنا چاہیے۔ نیک نامی کی فصل اجڑ رہی ہے۔ وہ متذبذب تھے، اس لیے کہ سرپرستوں کا مشورہ مختلف تھا۔ تانا دیا جاتا ہے کہ وزیر اعظم نے تمہیں اہمیت نہ دی، اس لیے تم ناخوش ہو۔ حقیقت برعکس ہے۔ ایک نہیں 3 بار ناچیز سے رابطہ کیا گیا مگر اس نے معذرت کر لی، انہی سے نہیں کچھ اور لوگوں سے بھی۔ ثانیاً اگر خان صاحب سے اختلاف کی جسارت کرتا ہوں تو کیا ان کے حریفوں کی تائید کی جاتی ہے؟ ایک ذرا سی نرمی بھی اس نے نہیں کی۔ جذبات کے وفود میں مگر جو کردار کشی پر تلے ہوں، دلیل ان کے سامنے کیا بچتی ہے؟ حقائق سے انہیں کیا غرض؟ حرف آخر یہ ہے کہ خان صاحب اگر ناکام ہیں تو ان کے حریف زیادہ ناکام۔ سندھ کا حال کیا ہے؟ کراچی کے 2 کروڑ شہری گویا جنگی قیدی ہیں۔ عمران خان پہ مولانا فضل الرحمان، محترمہ مریم نواز یا بلاول بھٹو کو ترجیح کیسے دی جا سکتی ہے؟ وہ بلاول بھٹو جو کراچی کو ڈوبتا چھوڑ کر شہباز شریف سے ملنے چلے آئے، وہ شہباز شریف جو خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں، وہ حضرت مولانا اس المناک بحران میں بھی بھائی کو ڈپٹی کمشنر بنوانا جن کی ترجیح تھی۔ عمران خان غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں، خود کو وہ برگزیدہ سمجھتے ہیں، ایک ایسا لیڈر جسے نجات دہندہ کے طور پر پیدا کیا گیا۔ تاریخ کی شہادت یہ ہے کہ کوئی مدبر اس خبت میں مبتلا نہیں ہوتا۔ ڈنگ سیاؤپنگ، مہاتیر محمد اور نالی کوائنگیو معاشی انقلاب کے ہنگام ڈنگ سیاپونگ کے بیٹے کو تیسری منزل سے دھکا دیا گیا۔
اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی، اس نے لیکن صبر سے کام لیا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اقتدار کے 5 برس پورے کیے۔ پی ٹی آئی کو بھی گوارا کیا جائے، تبھی جمہوریت جڑیں پکڑے گی، ورنہ سول ادارے کمزور تر ہوتے جائیں گے۔ ترقی استحکام سے مشروط ہوتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا منصوبہ کامیاب ہوا تو استحکام نہیں، انتشار پھیلے گا۔ جب طوفان برپا ہوں تو کامیاب وہی ہوتے ہیں سچائی کے ساتھ جو صبر کا دامن تھامے رکھیں، نعرہ بازی کی بجائے غور و فکر کو شعار کریں، جو بڑی تصویر دیکھ سکتے ہوں۔ اچھے اور برے شاعر کا فرق کیا ہے؟ ریاض اور مسلسل ریاض۔ خشک ڈیروں تنے شاعر کا لہو ہوتا ہے تب نظر آتی ہے۔ ایک مصرع ترکی صورت ریاضت ہماری سیاست میں نام کو نہیں۔